اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے نعت کے اشعار کی تشریح مکمل کر لی ہے اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشقی سوالات کے جوابات آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں، آپ انہیں دھیان سے سنیں اور اپنی اپنی نیٹ کاپی پر لکھ لیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، مختصر جوابات دیں۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینہ کے پاک شہر سے آتی ہے۔ مدینہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس شہر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص نسبت ہے، اس لیے شاعر مدینہ سے آنے والی ہوا میں اپنے لیے پیغام محبت محسوس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہے، جو شاعر کے دل کو محبت کے خوشگوار احساس سے بھر دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں یہ حسرت اور آرزو ہے کہ انہیں ایک بار روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہو اور پھر ان کی تمام عمر اسی پاک سرزمین میں بسر ہو، یہاں تک کہ انہیں موت بھی مدینہ میں ہی آئے۔ سوال نمبر 4، شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، کیونکہ یہی قربانی عشق کی معراج بھی ہے اور صاحب عشق کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ سوال نمبر 5، طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی اور بلبل کے لبوں پر نعت نبی نغمہ زن رہتی ہے۔ ان کے نغموں کی مٹھاس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ردیف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ردیف کا لفظی معنی ہے سوار ہونا۔ ہر شعر میں قافیے کے بعد آنے والا ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے۔ اس نعت میں ردیف ہے۔ سوال نمبر 3، اس نعت کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیں۔ قافیے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اب قافیے دیکھتے ہیں۔ اس نعت کے قافیے یہ ہیں: بو، تو، گفتگو، چار سو، آبرو، آرزو۔ نعت کا مرکزی خیال، یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے، 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ، اس لیے آپ دھیان سے سنیں اور اسے بھی نوٹ کر لیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ایمان کی شرط اولی ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو بھی بلند کیا۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ اور ہر زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے۔ ہر عاشق رسول کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی مدینے میں گزرے اور آخری وقت بھی وہیں آئے۔ اب آگے دیکھیں۔ سوال نمبر 5، لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو شعر کی تشریح میں اس کا مطلب بتا چکی ہوں، ایک بار پھر سن لیں۔ لالا اور گلاب قدرت کے حسین شاہکار ہیں، لیکن لالا کے دامن میں بھی داغ ہوتا ہے اور گلاب کے ساتھ بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل ترین ذات ہیں جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے بالا و برتر ہیں۔ نیکسٹ، سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ صبا، بو، طوطی، بلبل، تذکرہ، گفتگو۔ نیکسٹ، جیوں، مروں، حسرت، آرزو، یکسو، چارسو، حرمت، آبرو، ظہور، نور، مکاں، لامکاں۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں پیج پر، یہ نیچے دیے گئے اشارات کی مدد سے نعت کا خلاصہ لکھیں۔ آپ کے پیپر میں خلاصے اور مرکزی خیال میں یا ہوتا ہے، میں نے مرکزی خیال آپ کو بتا دیا ہے، لہٰذا آپ بے شک اس سوال کو چھوڑ دیں۔ نیکسٹ ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، یہ سوال بھی 10th کلاس کے پیپر میں آتا ہے، اس لیے اس سوال کو بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ آج کی مشق مکمل ہوئی، اور اب آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔